سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ برادران اسلام، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت ہے، اور مومن کے لیے ایمان سے زیادہ اور اسلام سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے یہ مدارس اسلامیہ جن کا قیام 1857 کے بعد ہندوستان میں عمل میں آیا، در حقیقت یہ اسلام کے کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آہستہ آہستہ امت میں اس کی اہمیت جو ہونی چاہیے اس میں کمی آ رہی ہے، مگر امت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان مدارس کی اہمیت، ان مکاتب کی اہمیت کو اس نے نہیں سمجھا تو اس ملک میں اس کے لیے اپنے ایمان اور اسلام کا بچانا بہت دشوار ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی بات آئی ایسی تو حضرت نے کہا کہ مسلمان تجار اور مسلمان عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ مدارس میں پڑھنے والے ہمارے محتاج ہیں۔ پھر آپ نے وجد میں آ کر کہا کہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے تمہارے محتاج نہیں بلکہ تم میں سے ہر ایک ان کا محتاج ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ حضرت نے کہا کہ جب تم بغیر پڑھے لکھے کچھ کما کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہو اور اپنا کام دنیا کا چلا سکتے ہو تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے یہ کچھ کما کر اپنا پیٹ اور اپنا گھر نہیں چلا سکتے ہیں؟ کہا ہم تم سے بہتر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو حضرت نے کہا کان کھول کر سن لو، تمہاری آنے والی نسل یہ آدھی یہودی اور آدھی نصرانی ہوگی، اس کی شکایت ہمیں اور اللہ کے سامنے مت کرنا۔ اس لیے کہ یہی امت نہیں ہے جس نے آپ کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ نے اسباب کے درجے میں انہی مدارس کے ذریعے سے اسلام کے اس چراغ کو اس ملک میں ہر قسم کے چیلنجز کے باوجود بھی زندہ رکھا ہے۔ میں پچھلے 15 دن پہلے مصر کا سفر کر آیا، اور اس سفر کے بعد میں بارہا لوگوں کے سامنے اپنے اس سفر کے تاثرات کو بیان کرتا ہوں۔ یہ موقع بھی ہے کہ ضرور آپ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے۔ جب میں مصر گیا تو مصر کے سلسلے میں اس سے پہلے بہت سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، مگر مصر جانے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت سوار ہوئی ذہن و دماغ پر، اس لیے کہ وہ مصر جہاں 100% مسلمان ہیں، جہاں پر جامعہ ازہر جیسی عظیم یونیورسٹی ہے جو آج سے 1200 سال پہلے قائم کی گئی، اس مصر کی صورتحال یہ ہے کہ حکمران مسلمان، رعایا مسلمان، اس کے باوجود آپ کو اسلام وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی آنکھیں اسلامیت کو دیکھنے کے لیے وہاں ترس جائے گی۔ مجھے 3 دن تک وہاں پر اسلام ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے دینی تعلیم کی وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ہمارے اکابرین نے اس ملک میں دی۔ انہوں نے جیسے دنیا کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے اپنے نظام کو اس طرح تو کر دیا، مگر اس طرح کے نظام سے
ایسے علماء وجود میں نہیں آ سکے جو علماء مکمل طور پر اسلامی تہذیب و تمدن کے محافظ ہو. جس کے صورتحال یہ کہ جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں پہنچے تو قاری صاحب قرات کر رہے تھے اور قاری صاحب کے چہرے پر نہ داڑھی تھی نہ مچھ. مکمل طور پر ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابھی کلین شیو کر کر تازہ تازہ آئے. اس کے بعد خطیب صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, بڑی عمر کے تھے, ان کے چہرے پر بھی بہت مشکل سے خشخشی داڑھی بلکہ خوشی داڑھی تھی. اور جب امام صاحب آگے بڑھے ان کے چہرے پر بھی نہ داڑھی نہ مچھ, کچھ بھی نہیں. ان کا لباس بھی اسلامی نہیں. عورتوں میں بھی بہت برا حال. رات میں اگر آپ نکل جائے, ہم رات میں کسی کام سے نکلے تو نماز کے بعد فوراً مسجد بند ہو جاتی ہے. مسجد میں آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے, پڑھ بھی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کو جگہ جگہ پر ناچنے اور گانے کی محفلیں نظر آئے گی. قرآن کریم کے پروگرام میں شریک ہوا تھا, مگر وہ پروگرام آپ کو ایسا محسوس ہوتا, وہاں عورتیں اور مرد مکس بیٹھے ہوئے تھے, مخلوط بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر میوزک آسانی کے ساتھ وہاں کے تمام بڑے علماء کی موجودگی میں بجایا جا رہا تھا. عورتیں فل میک اپ میں قرآن کی اس مجلس کے اندر میں آ کر پرفارمنس کر رہی تھی, وہاں پر آ کر مظاہرہ کر رہی تھی, مگر کوئی کچھ بولنے والا نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ اللہ رب العزت جزا خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ اس ملک میں بھی اسلام کو اسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور لارڈ میکالے نے کہا تھا 1833 میں کہ میں اسلام کو اس ملک سے 50 سال میں ایسے ختم کر دوں گا کہ کہیں پر اسلام کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا. الحمدللہ 190 سال کے بعد اس ملک میں ہی نہیں, اس کے اطراف و اکناف میں ملا کر 70 کروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی موجود ہے, اور انگریز ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چاہے کتنے ہی اسباب اور کتنی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, ترکی جو خلافت اسلامیہ جس نے 800 سال تک عالم اسلام کی قیادت کی, وہاں پر بھی پچھلے 100-150 سال میں اسلام کے ساتھ کیا کیا گیا. آج بھی صورتحال قدرے ٹھیک ہوئی ہے, مگر ہمارے جیسی صورتحال آج بھی وہاں نہیں ہے. حجاز مقدس جہاں پر کتاب اللہ کا نزول ہوا, جہاں پر پوری شریعت کو عملی طور پر جامہ پہنایا گیا, اس حجاز مقدس سے بھی آج اسلام کو اور اسلامیت کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس خطے کو فتنوں کے اس دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے قبول کیا. یہی ہمارے مدارس ہے, انہی مدارس سے پڑھے ہوئے صرف بر صغیر اور ہندوستان ہی نہیں, دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جس کی نظیر تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے. چاہے آپ یورپ میں چلے جائیں, چاہے آپ برطانیہ چلے جائیں, چاہے آپ افریقہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. تو میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوا, تو 2 وجہ سمجھ میں آئی. ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اگر اپنے دین کی حفاظت پر آؤں, مجھے حکومت کی ضرورت نہیں, مجھے دولت کی ضرورت نہیں, مجھے کثرت کی ضرورت نہیں, میں اپنے دین کی حفاظت ہندوستان کے کمزور مسلمانوں سے 80% غیروں کے درمیان رہ کر بھی کر سکتا ہوں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, یہ اسلام کا معجزہ ہے. اور دوسرا, اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے اسباب کے درجے میں کہ ہمارے علماء نے محنت یہ کی, ہر جگہ پر اسلام کو بچانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے, بڑی قربانیاں دی, ترکی ہو, مصر ہو, ہر جگہ پر, مگر انہوں نے سیاست کے میدان سے اسلام کو بچانے کی کوشش کی. ہمارے علماء نے زندگی کے ہر طبقے کے ہر قسم کے لوگوں میں دین کو زندہ رکھنے کی فکریں اور کوششیں کی. سب سے پہلے مدارس کو قائم کیا تاکہ علماء امت کو ملے اور جگہ جگہ پر جا کر امت کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کی کوشش کرے. اور دوسرے نمبر پر مکاتب کا جال بچھایا تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں میں دین زندہ رہ سکے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا اللہ رب العزت نے نظام جاری کیا
جس نے بڑوں میں دین کو زندہ رکھنے کا اہم ترین فریضہ انجام دیا، اور پھر اس کے بعد خانقاہی نظام کو اللہ نے جاری کیا جس نے عوام اور خواص میں تزکیے نفس کا بہت ہی بہترین کام کیا ہے۔ تو ان چاروں تحریکوں نے مل کر اس ملک میں اسلامیت کو بچانے میں جو رول ادا کیا ہے، اس کی نظیر آپ ہماری اس دنیا کی آخری 400 سالہ تاریخ میں کہیں پر نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ امت عصری تعلیم کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور ہندوستان کا مسلمان بھی تیزی کے ساتھ عصری تعلیم کے حاصل کرنے کی خواہش کر رہا ہے، اور ہمارا ہر گھر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے والد صاحب کو اور جامعہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا، وہ اس طور پر کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے والد صاحب سے کہا کہ مولانا غلام آپ اپنے یہاں پر اسکول اور کالج شروع کرو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت اسکول اور کالج شروع کریں گے لیکن لوگ فتوے شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ نئی بدعت کہاں سے آئی۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب نے کہا کہ دیکھو کچھ لوگ مجھے ملے، انہوں نے ایسا کہا آج سے 35 سال پہلے کہ ان کی بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا غیروں کی کالج میں پڑھتی تھی اور وہ عشق بازی میں مبتلا ہوئی اور غیر کے ساتھ چلی گئی۔ تو کہا اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کا علاج ہم کو کرنا پڑے گا، کہ اگر اسی طرح سے ہمارے بچے ان کی کالجوں میں ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھے اور ان کو پورا ماحول غلط ملا تو ارتداد کا طوفان سر پر کھڑا ہے۔ اس طوفان کے آنے سے پہلے ہمیں انتظام کرنا چاہیے کہ عصری تعلیم کو دینی ماحول میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جامعہ نے 1991 میں ITI سے اس کام کو شروع کیا۔ ابھی اس وقت جامعہ کی نگرانی میں تقریباً 137 سے زیادہ اسکول اور کالج کام کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ نوجوانان ملت اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ عصری تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے، اور اس مسلمانی کے لیے ضروری ہے ہمیں ان کو دینی ماحول کا دینا۔ لہذا ان 4 تحریک کے ساتھ اس 5ویں تحریک کو بھی امت کو شامل کرنا چاہیے۔ امت کو اپنے عصری تعلیمی ادارے علماء کی نگرانی میں بنانے چاہیے تاکہ ارتداد کا جو طوفان اور ارتداد کی جو مصیبت ہمارے سر پر، جو فتنہ ہمارے سر پر کھڑا ہے، ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنی آنے والی نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال اس موقع سے ایک میسیج دینا ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ فتنوں کے اس دور میں ہر زمانے میں امت کے علماء اور مفکرین امت کو اس بات کا مشورہ دیتے رہے کہ امت کو قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ امت کو کس سے وابستہ ہونا چاہیے؟ قرآن سے۔ اگر یہ امت قرآن سے وابستہ ہوئی تو ہر قسم کے فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر قرآن سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو وہ کسی بھی فتنے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر امت کے ہر فرد کو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ میں غزہ کا قصہ ہر جگہ پر سناتا رہتا ہوں کہ غزہ میں جب آج سے تقریباً 50 سال 60 سال پہلے اسرائیلی وہاں پر ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے محنت کر کر وہاں کے مسلمانوں میں مغربی کلچر کو عام کیا اور وہ دین سے دور ہو گئے۔ تو شیخ احمد یاسین نے 1992 میں سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ بھائی اگر ہماری نسلیں اس طرح سے دین سے دور ہو گئی تو ہم تو وطن سے محروم ہوئے ہیں، اسلام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کے سلسلے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ تو ہمارے ہندوستان ہی کے طرز پر انہوں نے حفظ قرآن کریم کا انتظام کیا وہاں پر، اور الحمدللہ وہاں پر حضرت احمد یاسین نور اللہ مرقدہ نے محنت کی اور کہا کہ اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے بعد جامعۃ الغزہ الاسلامیہ، غزہ اسلامک یونیورسٹی قائم کی، جن میں ان کو مزید دین سکھانے کے ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم سے بھی وابستہ کیا، تو وہ عصری میدان میں بھی آگے بڑھے۔
اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 10 سال میں 50% غزہ کے لوگ حافظ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد اعلان کیا 2012 میں ان لوگوں نے کہ اگلے 10 سال میں غزہ میں ہر آدمی قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. تو اس وقت غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ 23 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 22 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں. کتنے لوگ قرآن کے حافظ ہیں؟ 22 لاکھ لوگ، 95% سے زیادہ سب قرآن کے حافظ. اسی لیے وہ اتنے ایسے حالات ہیں کہ ان کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان پر ایسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یورپ میں ہزاروں لوگ ان کی اس استقامت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری اولاد فدا ہے، میری جان فدا ہے، اے اللہ میرا سب کچھ قربان ہے، بس تو راضی ہو جا. ایسے اعلان، وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب کہ اللہ سب کچھ ہمارا فدا ہے، بس تو ہم سے کیا ہو جانا چاہیے؟ راضی ہو جانا چاہیے. یہ ایمان بنتا ہے قرآن سے وابستہ ہونے سے. انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دی، تو اللہ رب العزت نے ایسا مضبوط ایمان انہیں عطا فرمایا. اور فتنے کے اس دور میں ایسے ہی مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. لہذا ہمارے ہندوستان کے بھی ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کا ہر فرد قرآن کا حافظ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور ہر گھر میں کم سے کم ایک بہترین عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ ہر قسم کے فتنوں کا ہم کیا کر سکے؟ مقابلہ کر سکے. قرآن کریم کو سمجھنے کی پوری فکر ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں، مگر ایسے اداروں میں دیں جن اداروں میں ہمارے بچوں کا ایمان اور اسلام محفوظ ہو. اگر ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ چاہے کتنی ہی عصری تعلیم حاصل کر لے، وہ نہ ہمارے لیے دنیا کے کسی کام کے، نہ آخرت کے کسی کام کے ہیں. لہذا اس بنا پر اس فکر کو یہاں سے لے کر جائے. بہرحال اللہ رب العزت والد صاحب کی بیماری کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، اور آپ کے اس تجدیدی کارنامے کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو بھی امت کے اس طرح کے تمام کاموں کو خوب طاقت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.